کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ او میری امت کے لوگوں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا نبی پاک نے فرمایا امام عادل، وہ بادشاہ، وہ حکمران، وہ گھر کا سربراہ، وہ شہر کا سربراہ، وہ فیکٹری کا سربراہ، وہ دکان کا سربراہ، جو بھی سربراہ ہے عادل، انصاف کرنے والا، انصاف کرنے والے سربراہ کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ او میری امت کے لوگوں، تم میں سے ہر کوئی سربراہ ہے اور قیامت والے دن اس کی سربراہی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی رائی ہے، نگران ہے، اس سے عورت سے اس کے گھر کے متعلق قیامت کو سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں صدقہ بھی نہیں کر سکتی، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے اگر حاکم بنایا ہے تو ذمہ داری دی ہے کہ تیری ذمہ داری ہے۔ حضور نے فرمایا جو ان ذمہ داریوں کو عدل و انصاف سے کرے گا، اپنے بچوں کے درمیان عدل کرے گا، بیٹیوں کے درمیان عدل کرے گا، اولاد کے درمیان عدل کرے گا، اپنے رشتہ داروں رشتوں کے درمیان عدل کرے گا، اس دن اللہ پاک اس کو عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہر بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر بندہ رب نفسی پکار رہا ہوگا، لیکن 7 قسم کے بندوں کو اللہ پاک عرش عظیم کا سایہ دے گا۔ پہلا وہ سربراہ جو عدل کرنے والا ہے، دوسرا فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تیسرا نبی پاک نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ جس کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، گھر جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، لیکن دل کو سکون مسجد میں آ کے آتا ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے، نماز میں سکون ملتا ہے۔ نمبر 3 اور نمبر 4 نبی پاک نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ واجتمعا علیہا وتفرقا، 2 بندے آپس میں محبت کرتے ہیں اور محبت کی وجہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، حسن و جمال نہیں، مال نہیں، پیسہ نہیں، عہدہ نہیں، بلکہ محبت کی وجہ صرف کون ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کا نام اونچی آواز سے لیں گے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور کسی سے بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 5 رجل دعته امرأة ذات حسب ونسب فقال معاذ اللہ، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا جو بندہ جس کو ایک حسب و نسب والی خاندانی اور خوبصورت لڑکی دعوت گناہ دے اور وہ کیا کہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ پاک نے 2 نوجوانوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے، ایک جوان مریم کا ذکر کیا ہے، ایک جوان یوسف کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے دونوں کو آئیڈیل اور مثال بنایا ہے۔ اللہ پاک نے مریم کو لڑکیوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اللہ پاک نے حضرت یوسف کو لڑکوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے کہ دیکھو سارے مصر کی سب سے حسین لڑکی جب 7 دروازے بند
بند کر کے اندر لے جا کے قالت کہتی ہے حیت لک میری طرف دیکھ، قالا تو یوسف نے کہا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور سیدہ مریم اپنی خلوتگاہ میں تنہا بیٹھی ہوئی ہے، ایک خوبصورت لڑکا اندر آ گیا تو سیدہ مریم جھٹ سے بولی قالت انی اعوذ بکا اعوذ منکا ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں تھوڑا بھی اللہ کا ڈر ہے تو فوراً میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ تو میرے محترم بھائیو، حضور نے فرمایا جو جوان لڑکی یا لڑکا اللہ کے ڈر سے گناہ کو مسترد کرے، گناہ نہ کرے، گناہ سے انکار کرے، اللہ پاک اس کو عرش عظیم کا سایہ دے گا۔ اور نمبر 6 نبی پاک نے فرمایا جو بندہ دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اتنا خفیہ خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا خرچ کیا ہے، خفیہ اللہ کی راہ میں دینے والا، چھپا کے دینے والا، اللہ اس کو عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 7 نبی پاک نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک بندہ اکیلا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، گناہ یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، اللہ سے کہتا ہے میرے مالکا تو مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، پاپی ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے مالکا تو معاف کر دے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، حضور نے فرمایا اس رونے والے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔